ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، میرے ساتھیوں، محترم بھائیوں اور سننے والی خواتین کرام اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حنیف عطا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنا عظیم کلام بخشا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا. اس کے احسانوں میں سے ایک احسان بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے قریب پہنچا دیا. اب یہ بابرکت مہینہ چند دنوں میں آنے والا ہے اور ہمیں اب اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آج کا ہمارا مطالعہ قرآن ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی فرضیت اور استقبال ماہ مبارک رمضان اور اس میں کرنے کے جو کام یہ ہے. اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو دیگر عبادات ہیں ہم اس کو کیسے ادا کریں. آئیے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کہنے عمل کرنے اور اس کی دعوت قولا و عمل دوسروں کو پیش کرنے کی توفیق بخشے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فرمایا جا رہا ہے وہ لوگوں جو ہم پہ ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پہ فرض کیے گئے. اس سے امید ہے کہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. یہ گنتی کے چند دن ہے، بس جو کوئی بیمار ہے یہ سفر پہ اور روزے نہ رکھ سکے تو چھوڑ دے، لیکن اتنے دنوں کے روزے دوسرے دنوں سے رکھے تعداد پوری کرے. اور جو روزہ رہنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ پھر بھی نہ رکھیں، ایک روزے کے بدلے فدیۃ مسکین میں کھانا کھلاتے. یہ ابتدا میں جب احکام نازل ہوئے تو ہدایت رکھی گئی، لیکن کوئی خیر کا کام سمجھتے ہوئے روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے تم روزہ رکھو کہ روزے کا اجر کتنا عظیم. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت، واضح رہنمائی اور اس ہدایت پہ مشتمل ہے جو حق کو باطل کا فرق کر دینے والی کسوٹی. بس تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک رمضان کو پائے اس پہ روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی پہلی جو رعایت تھی وہ منسوخ کر دی گئی، چند رعایتیں باقی ہیں. تم میں سے کوئی مریض ہے سفر پہ
تو روزے چھوڑ دے، اتنے ہی دنوں کے روزے دوسرے دنوں سے رکھ کے یہ تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل نہیں چاہتا۔ یہ ہدایت اس لیے دی کہ تم یہ تعداد پوری کر لو، اور اس پہ رب سبحانہ ہوا تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی وجہ کا اعتراف اظہار، اور پھر اس کے نفاذ کی جدوجہد کرو اس طریقے پہ جس طریقے سے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اس سے امید ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کرو گے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 183 کا 185 آیات اس کا ترجمہ سنا۔ یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کلمات مبارکہ میں پیغام عمل ہمیں دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، یقین کیجئے کہ ہم لوگ اس کو، ہمارا علم یعنی میرا علم اور میری استعداد اتنی نہیں ہے کہ میں کما حق کو اس کو بیان کر سکوں۔ تو چند کلمات جتنی بار آپ پڑھیں، جتنی بار اس کو سنیں، اتنا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں روزوں کی، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے احکام یہی ہمیں ملتے ہیں۔ جو میں نے آیت آپ کے پیش کی، اس کے بعد ایک آیت وجہ سالہ کے بعد انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آیت میں 186 اور 187 میں روزوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ آیات ہیں جناب ماہ رمضان کے روزوں کی فرض کے لیے۔ آج ہمارے مطالعہ قرآن یہ ہوگا کہ میں سورہ بقرہ کی آیت 183 کا 185 کی مختصر شرح رکھوں گا، اس میں کیا احکام آئے، اور پھر ماہ محرم رمضان کے استقبال کے حوالے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں جن کے بغیر ہمیں ماہ محرم رمضان کے روزوں کا اجر نہ مل سکے، اور یہ موقع ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور پھر ہم انشاءاللہ ماہ محرم رمضان میں جو دیگر واجبات ہیں، مطالبات ہیں ایک مومن سے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک بار پھر ہم نے آج کے مطالعے کا خلاصہ سن لیا۔ اب آئیے ہم اسی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہم باہر اس کو سنتے ہیں۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے، پہلی بات تو یہ خطاب مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن کا وصف ہے کہ قرآن جب خطاب کرتا ہے مومنوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی، رسول یا ایھا رسول، کافروں سے یا ایھا الکافرون، تو یہاں خاص کر دیا گیا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ عام نہیں ہے خطاب، ایمان کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، عملی اور قولی، یہ سب معروف ہم جانتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے ہم اہل ایمان میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں شامل رکھے۔ کون سے خطاب ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کتب علیکم الصیام۔ یہ کتبہ جو کلمہ ہے عربی میں کتبہ کتبہ لکھے گئے، اگر اس کے بعد آ جائے آنا تو مانے فرضا، فرض کیے گئے، ان پہ روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کے معنی، صیام کے معنی، صوم کے معنی باندھنا، روکنا، بند باندھ دینا، رک جانا۔ یہ صوم جو فرض کیا گیا ہے ہم پہ، اس کے معنی یہ ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک کھانے پینے اور شہوت نفس سے اور ان باتوں سے جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، اپنے آپ کو روک لینا، اگرچہ کوئی جائز ہو۔ اور ہمیں عبادت، جس عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں مختصر شرح ہمارے سامنے آئے گی کہ روزہ کیا ہے اور کتنا اجر والا ہے، کتنے عظیم یہ عملی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ بڑا، میں کہتا ہوں احسان فرمایا اللہ تعالیٰ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے پیرو پہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے فقط ہم پہ ہی فرض نہیں ہیں، روزے فرض رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے فرض رہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ہر نبی کی امت میں روزے موجود تھے، ان کی کیفیت کیا تھی یہ ہمارے علم نہیں ہے، مختلف نوعیت کی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی فرضیت سے پہلے 3 دن ایام البید کے روزے رکھتے تھے، اس کے بعد ایک یوم عاشور کا روزہ، 4 روزے ہو گئے، اور پھر یہ روزوں کی فرضیت دو ہجری میں احکام ہے من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور روزے کے حوالے سے اگر ہم جانیں تو آج ہمارے سامنے یہ جو معلومات کی دنیا ہے اور معلومات کا جو انبار لگا ہوا ہے، میرے عزیزوں، اس میں یہ بات واضح ہے کہ روزہ وہ عمل ہے جو الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں موجود رہا ہے اور موجود ابھی بھی ہے، پایا جاتا ہے ہر مذہب میں۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ عظیم ہیں،
کسی اور ایکسرسائز سے، عمل عبادت سے وہ فوائد نہیں حاصل ہو سکتے جو روزے سے حاصل کیے جاتے ہیں. لیکن روزہ اپنی پوری شان کے ساتھ اسلام میں فرض کیا گیا ہے. اسلام نے جو روزہ تعلیم فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض کیا ہے، یہ اپنے پورے کمال و جمال کے ساتھ موجود ہے. اگر ہم ذرا سا مطالعہ کریں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، اس میں روزہ فاسٹنگ کے تحت اگر آپ جائیں تو طویل آپ کو فہرست ملے گی، اور معلوم یہ ہوا کہ روزہ شروع سے چلا رہا ہے، کسی نہ کسی صورت سے چلا آ رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم نے روزے پہلے بھی فرض کیے تھے، تم سے پہلے لوگ روزے ان پر فرض کیے. میں مختلف آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ روزہ والی عبادت کتنی اہم عبادت ہے جو شروع سے چلا رہا ہے. اور یہی نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، تمام الہامی کتابوں میں اور مذاہب میں یہ فرض رہے. نماز فرض رہی، زکوٰۃ فرض رہی، روزے فرض رہے، ان کی نوعیت، ادائیگی، کیفیت مختلف رہی. اب آئیے کیا مقصد بیان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس سے امید ہے کہ تمہیں تقوی سے پیدا ہو. معلوم ہے کہ تقوی خاص صفت پیدا کرنا مطلوب ہے. روزوں کی فرضیت سے مقصد ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک دانشمند شخص بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ سوچا بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے قیمتی دی ہے، یعنی اس کو ہم بلا مقصد بسر کر رہے ہیں. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ روزے کا مقصد بیان کیا لعلکم تتقون. اب تقویٰ کیا ہے؟ سادہ سا ایک کلمہ تقویٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن، جن کے درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا التقویٰ ہاہنا. تقویٰ دل کی کیفیت طرح، یہ دیکھ کے نہیں بتایا جا سکتا. تقویٰ کی معنی ذرا سن لیجیے اور پھر ہم ذرا اس کی اہمیت پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اور اس کے بعد تقویٰ کی تعریفوں میں ایک تعریف سادہ کلمات کی تعریف، تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے، اس کا عمل کرنا آسان ہو جائے. سن لیتے ہیں. تقویٰ یہ کلمہ عربی کا ہے، اس کے معنی اردو میں ہے ڈرنا، بچنا اور اجتناب کرنا. ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، بچنا گناہ و نافرمانی سے، اور اجتناب کرنا منکرات سے. اصل میں یہ تقویٰ کا لب لباب ہے. اب آئیے تقویٰ کی اہمیت دین میں. میں آپ سے ایک بات بتاؤں، اس دین میں جتنی رحمتیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنے فوائد ہیں، بغیر تقویٰ کے حاصل نہیں ہو سکتے. ایک نو کا تقویٰ کہیں نہ کہیں مطلوب ہے. آپ جانتے ہیں اب اس کا ذکر آئے گا قرآن عظیم کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم عالم انسانیت کو دیا، اور اس شرف ہمیں بخشا. محمد رسول اللہ سے نازل کیا گیا اور ہمیں دیا. یہ کتاب اللہ کی کسی اور کے پاس نہیں. لیکن جناب واضح کرتی ہے کہ ہدایت کس کے لیے؟ فرمایا الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فرمایا الف لام میم حروف مقطعات میں سے یہ کتاب قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان رکھتے ہیں اس میں جو کچھ ہم نے آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آپ نے جو نازل کیا اس پر بھی ایمان ہے. آخرت میں ان کا یقین ہے. یہ صفات ضروری ہیں قرآن سے صحیح معلوم مستفید ہونے کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح یافتہ. تو پہلی بات کیا تھی؟ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہدایت کن کے لیے؟ تو تقویٰ. آپ نے غور کیا؟ قرآن واضح کر رہا ہے کہ قرآن سے فائدے کے لیے تقویٰ ضروری. اب آئیے تقویٰ کی ایک سادہ سے بات میں آگے رکھوں، بالکل ایسی بالکل سادہ ان پڑھ لوگوں. یعنی میں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تو میں زیادہ ایسی باتیں کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے. سنیے ذرا، تقویٰ ایسا نہیں جیسے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو میں نے ٹوپی پہن لی تھی، پہلی ٹوپی پہنی وہ گاڑی میں نے رکھی. ہاں جی، اب میں جاؤں گا گھر تو واپس ہی رکھ دوں گا، دوسری ٹوپی پہن لوں گا. تو تقویٰ ایسا نہیں کہ عدالت میں جا رہے ہیں تو تقویٰ صاحب آپ ذرا ہمارے ساتھ تو چلیے ذرا، لوگوں کو پتا ہوگا ہمارے پاس تقویٰ بھی ہے. مسجد جا رہے ہیں تو تقویٰ ساتھ ہونا چاہیے، مگر تقویٰ کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ جب ضرورت پڑی تو آپ نے لے لیا، اور جب ضرورت پڑی تو آپ نے رکھ لیا. تقویٰ کیسا ہے؟ ہر لحظے کا، ہر لمحے کا تقویٰ. دیکھیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت میں شروع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، جو تقویٰ اختیار کرنے حق ہے تمہاری موت نہ ہو سوائے اس کے حالت اسلام میں. اب آپ یہ بتائیے، مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو مرنا، سب جانتے ہیں. اچھا یہودی بھی جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، مشرک بھی جانتا ہے، کیا فرق پڑا؟
میرے اس عقیدے میں کہ مجھے مرنا ہے اور اس کے کہنے میں اسی مرنا ہے، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ مسلمان تیاری کرتا ہے، جو حقیقت ہے، حقیقت ہونے والی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کے لیے تیاری مسلمان کرتا ہے، غیر مسلم تیاری نہیں کرتا۔ تو تقوی ہر وقت کا ہے، ہر لحظے کا ہے تقوی۔ اور تقوی کی تعریفوں میں جو تعریف آسان ہے، ذرا سنیے کیا تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس کا یقین کامل ہو جائے، کوئی شک باقی نہ رہے، اور پھر دل کی کیفیت ہو کہ دل میں نیکی کا شعور بیدار ہو جائے کہ کیا نیکی یہ ہے، اور میں اس نیکی کو سمجھ کے کروں، شعوری طور پہ کروں، اور دل میں برائیوں کی خلش پیدا ہو جائے، منکرات سے نفرت پیدا ہو جائے، اور آدمی ان برائیوں کو اور منکرات کو جان بوجھ کے ترک کرے، چاہے اس کا کتنا پیدا ہو۔ یہ کیفیت ہے اور متفق انسان ہے، اور روزے یہی پیدا کرنے کے لیے فرض کیے گئے۔ افسوس ہم نے فائدہ نہ حاصل کیا، ہم نے بات کو نہیں سمجھا۔ مجھے اگر آپ کہیں کسی روزگار کے بارے میں کہ تراویح نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، میں مان لوں گا، لیکن میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ بند کمرے میں جا کے ایک گھونٹ پانی پی لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بتائیے کہ باہر اگر آپ کو وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے تو میں تو اور آپ یقین کر لیں گے، کس کو کیا پتا اس نے پانی پیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور یہ عمل روزے کو توڑ دے گا، فاسد کر دے گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کی بنیاد۔ یہی تقویٰ ہر وقت کی زندگی میں چاہیے، خواہ کاروباری زندگی ہو، اس کی عدلیہ ہو، بازار میں ہو، اپنے والدین کے ساتھ ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ معاملہ ہو، بچوں کو والدین کے ساتھ معاملہ ہو، آپ کا میرے ساتھ معاملہ ہو، اللہ سے ڈر کے ہو۔ اب ہم نے اس روزے کا کیا فائدہ حاصل کیا، اور تقویٰ کا دیکھیے مطلوب کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن سے مراد رسول نے فرمایا روزوں کے بارے میں کہ رمضان کا مہینہ آپ نے اشارہ کیا 10، 20، 30، اور دوسرا اشارہ کیا 10، 20، 29، یا تو 29 کا ہے یا 30 کا ہے، گنتی کے چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی ان دنوں میں روزے کے دوران سفر پہ ہے یا مریض ہے تو روزے چھوڑ دے، لیکن اتنے دنوں کے روزے دوسرے دنوں سے عادت پوری کرے۔ یہ آسانی، دین میں آسانی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چھوڑ سکتے ہیں روزے۔ اچھا اب آئیے 2 ہجری میں احکام نازل ہوئے، اس میں ایک رعایت رکھی گئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ خیر کا کام کرتے ہوئے، خیر کا کام کرتے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، مسکین کو کھانا بھی کھلائے اور روزہ بھی رکھے تو بہت بڑی اچھی بات۔ اچھا میں یہ جو حکمت یہاں میں نئی دین کی دینی فطرت ہے، تدرج بتدریج، گریجولی ایک چیز کو سکھا دینا، اتار دینا دل میں، اور اس کا عادی بنا دینا، یہ فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ان میں یہ تدرج اختیار کیا گیا۔ حالانکہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی بعد میں، ان کے لیے سب سے بڑی مثال شراب کی ہے۔ شراب کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے، اور پھر بعد میں دوسرا حکم یہ نازل ہوا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ معلوم ہو کہ 5 اوقات نماز کے جو مقرر کیے گئے تھے اس میں شراب ممنوع قرار دے دی گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ شراب سے بچیں، نمازیں 24 گھنٹے میں آیا کرتی تھی، اور اس کے بعد حتمی طور پہ حرمت کے احکام آئے، تو گویا کہ وہ اس عادت کی جو عادت میں پڑ گئی تھی اس سے چھڑانے کے لیے ان کو تدرج اختیار کیے گا، اور آہستہ اس طرح سے روزے، پہلے 3 روزے تھے یوم البید کے، پھر 1 روزہ یوم عاشورہ کا، 4 روزے ہو گئے۔ ہجرت کے 1 سال 9 ماہ کے بعد ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ہجرت کے دوسرے سال، اور وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اس میں یہ رعایت رکھی گئی جو چاہے چھوڑ دے 1 روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلاتے۔ دیکھیے ذرا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ روزے کا اجر اتنا عظیم ہے کہ تم روزہ رکھو اور مسکین کو کھانا بھی کھلاؤ، یہ بہتر ہے۔ اب آئیے آخری بات آ رہی ہے، اگر تم جانو کہ روزے کا اجر کیا ہے تو تم روزے ہی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما فی رمضان لا یقضی صیام الدہر، جو ایک ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑا تو سارے سال کے روزے کی قضا بھی کر لے تو وہ اس کو قضا نہیں ہو سکتے۔
تو 2 ہجری میں احکام تھے. 3 ہجری میں احکام آئے. اس کا یہ انداز ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت، واضح رہنمائی اور یہ حق کو باطل کا فرق کر دینے والی وہ کسوٹی ہے، وہ کتاب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. رمضان کا قرآن کا گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے ہمارے سامنے جو روایت آتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن عرش معلیٰ سے اس ماہ مبارک رمضان میں آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. اب اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی یہ اللہ اور رسول کے علم ہے. دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نزول اس کا ہوا ہے سب سے پہلی وحی وہ ماہ مبارک رمضان کی ایک رات، اور کہا جاتا ہے کہ آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا، اور احتمال ہے کہ 27ویں شب. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد پھر 22 سال 4 ماہ اور 15 دن میں یہ قرآن پاک تقریباً ایک اندازہ ہے یہ قرآن پاک مکمل ہوا. اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کتابیں آسمانی مصائف اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل کی. اگر غور کیجئے کہ ماہ مبارک رمضان کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے ہدایت نامہ نازل کرنے کے لیے، انسان کو دینے کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا. معلوم ہے اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہوئی کہ نہ صرف اس مہینے میں روزے فرض ہیں، فرض عین عبادت ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے اس لیے رکھے کہ اس کی شکر گزاری میں کہ عالم انسانیت کو ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دیا. قرآن کا رمضان کا گہرا تعلق ہے. میرے عزیزو، اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی محفل میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ قرآن کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے نعمت میں دی ہے، اس حوالے سے کیا کریں. فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت و واضح رہنمائی. ہدایت اس بات سے کہ دیکھیے جو اس کو مان لے گا وہ ایمان اللہ پہ لے آئے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کا کفر کرے گا. تو اس اعتبار سے دو گو حق و باطل کا فرق کر دینے والی کتاب ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یہ واضح کر دیتی ہے کہ ہدایت پہ کون ہے، ہدایت پہ کون نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے، آگے بات بڑھ رہی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی اس کو پائے، اس ماہ مبارک رمضان کو پائے صحت و عافیت کے ساتھ، تو اس پہ روزے فرض کر دیجیے. معلومات روزوں کی حتمی فرضیت کے احکام 3 ہجری میں آئے. یہ 3 ہجری سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ ہے سخت آزمائش جب غزوہ احد ہوا، اور 2 ہجری وہ زمانہ ہے جب کہ غزوہ بدر کبریٰ ہوا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد سارے غزوات، سارے سریات ہوئے. اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ اس کا اقامت دین کا اور ہماری اور آپ کی جد و جہد کا گہرا تعلق ہے کہ روزے مجاہدانہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں، وہ کوئی اور عملی عبادت پیدا نہیں کرتے. اور مسلمانوں نے جو روزے رکھے تھے اور ابتدا فرض ہوئے تھے، کتنے چاق و چوبند رہتے تھے، ہر کام وہ کرتے تھے، اور بلکہ زیادہ کام کرتے تھے، عام دنوں سے زیادہ کام کیا کرتے تھے. اب آئیے، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ رعایت باقی، ایک رعایت منسوخ ہو گئی 2 ہجری کی کہ جو چاہے روزہ چھوڑ دے، لیکن کسی کے دینی فطرت ہے. فرمایا جا رہا ہے جو مریض ہیں یا سفر پہ ہیں روزے نہیں رکھ سکتے، روزے چھوڑتے ہیں، لیکن اتنے ہی دنوں کے روزے دوسرے دنوں سے رکھ کے تعداد پوری کریں. اس طرح سے خواتین کے لیے رعایتیں ہیں، ان کے لیے خاص ایام میں روزے نہ رکھنے کی رعایت ہے، اور وہ یہ اتنے ہی دن کے روزے، جتنے دن کے روزے نہ رکھ سکیں وہ دوسرے دنوں سے رکھ کے تعداد پوری کریں. لیکن ان دنوں میں جو نمازیں چھوڑیں گی، ترک کریں گی، نمازوں کوئی قضا نہیں ہے، نمازوں کا عاد میں ادا نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کے قضا کا حکم دیا، لیکن نمازوں کا قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا. اب دیکھیے احکام ہمارے پاس جو آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہاں زور ہو رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مشکل نہیں چاہتا. معلوم یہ احکام اس لیے دیے گئے اللہ تعالیٰ کو ہماری آسانی مت دو. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں ہماری آسانی کے مطابق فرض کی ہیں، ہماری آسانی دیکھتی ہوئی کی ہیں، ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے فرض نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی یہ فرائض جو ہیں وہ ہماری سہولت کے مطابق ہیں، لیکن ہم مشقت اگر کریں تو اور اس سے بھی زیادہ ہم کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ہے. اب آپ کو وہ یاد آیا ہوگا کہ فرضیت نماز کا وہ حدیث جریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پہلی بار فرض ہوئی 50 نمازیں فرض ہوئی. حقیقت میں 50 نمازیں فرض ہیں جن کی تخفیف ہوئی اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی اور 5 نمازیں باقی رکھی. اگر 50 نمازوں کا یہ نمازیں حقیقتوں پر 50 ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری آسانی مطلب دین فطرت ہے. رسول اکرم صاحب کی سیرت دیکھ لیجئے. آپ کہتے تھے بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو. عمرا کو گورنر کو جب آپ ذمہ داری دیتے تھے تو کہتے تھے وہاں جانا بشارت دینا, ان کو ڈرانا نہ, آسانیاں پیدا کرنا, سہولت پیدا کرنا, لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ چاہتا ہے جس کا حکم دیا اور اسی طریقے میں جس طریقے میں اس نے فرمایا ہے, اور فرمایا جا رہا ہے بولے تم برو. اور ہم نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ. ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل کیا اور پھر تم پہ حقیقی فرضیت کے احکام نازل فرمائے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پھر ہماری تکبیر رب کا اعتراف, اظہار اور نفاذ کی جدوجہد کرو. علامہ ہداکم, جس طریقے پہ ہم نے تمہیں ہدایت دی. یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے وہی عبادت قبول فرماتا ہے جس کا اس نے حکم دیا اور جیسے اس نے حکم دیا, نہ کم نہ زیادہ. اگر کوئی کہے کہ صاحب روزے 30 فرض ہیں, ہم تو 40 روزے رکھیں گے, شوال کے 30 اور 10 ذوالقعدہ کے بھی رکھ لیں گے, تو یہ تقویٰ ہے؟ نہیں تقویٰ, یہ باطل عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہی روزے مقبول ہیں جو 29 حکم مطابق فرمایا جا رہا ہے ولی تکبر اللہ. یہ بھی قرآن پاک کی اصطلاح ہے اور بڑی عظیم اصطلاح ہے اور بڑی اہم بات ہے. اصل میں سادہ کلمہ اگر مانے پوچھیں اس کی تکبیر رب کی تو بات یہ اللہ کو بڑا کرو. اب اللہ کو میں کیسے بڑا کروں؟ اللہ تعالیٰ بڑا ہے, اللہ تو عظیم ہے, اس کو کون بڑا کر سکتا ہے؟ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی بڑائی نافذ نہیں ہے, اللہ کی بڑائی مانی نہیں جا رہی. اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے تسلیم کرو, پھر منواؤ اور اس کو نافذ کرو. میرے والد صاحب بڑے ہیں لیکن ان کو کوئی بات نہیں مانتا تو آپ بڑائی, ان کی بڑائی نافذ ہے, ان کی بڑائی تسلیم کی جاتی ہے؟ نہیں تسلیم کی جاتی. پھر وہ سیدھی سی بات مجھے کرنے دیجیے. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ امام صاحب نے آپ سے کہا تھا رکوع کریں, آپ نے کیوں رکوع کیا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نے رکوع کیوں کیا, امام صاحب نے کہا تھا سجدہ کریں, تو ہم نے کیوں سجدہ کیوں کیا؟ پوچھ لیں گا. انہوں نے تو کہا تھا اللہ اکبر, بس یہی تو کہا تھا, یہ کچھ اور کہا تھا, تو آپ نے کیوں کیا؟ بس اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو سارا مسئلہ زندگی کا پورا حل ہو جاتا ہے. امام صاحب نے کہا تھا اللہ بڑا ہے, اس کا حکم ہے کہ اب تم سجدہ رکوع کرو, تو اب رکوع میں چلے گئے. اللہ بڑا ہے, اب اس کا حکم ہے, اس کے نبی نے فرمایا کہ اب تم سجدہ کرو, تو ہم سجدے میں چلے گئے. اور جب ہم سے کہا جاتا ہے عدالت میں سچ بولو, اللہ بڑا ہے, کرنے کے لیے آپ اپنے پاس رکھیے جی. جھوٹی شہادت میں تو کرنے کے لیے آپ کہاں سے آ گئے ہمیں سمجھانے والے. تعلیمی نظام اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ بڑا ہے, آپ کے مالیاتی نظام اقتصادی میں آپ کا معاش ایسی ڈھکے ہونا چاہیے, اور آپ کا گھر کا کاروبار اور گھر کے معاملات سارے اسی ہدایت کے مطابق ہونے چاہیے. اللہ بڑا ہے, یہ ہے اللہ کی بڑائی, یہ ہے اللہ کی بڑائی. روزے اس لیے فرض کی گئے. اور آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر دوسرا جب دوسری وحی نازل ہوئی آپ پہ تو کیا واضح طور پہ فرما دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے چادر میں اور لپیٹ کے لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور رب کی تکبیر کا اعتراف, اظہار اور نفاذ, اور آپ نے پھر یہ عمل کیا, ساری زندگی کیا اور کرتے رہے. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ سوال کالی کملی والے, وہ ہماری دانتوں میں جو کالی کملی, کالی ہم نے کملی پہنائی ہے, ابھی تک نہیں اتری ہے, اسی حوالے سے جانتے ہیں. لیکن آپ نے تو کملی اتار دی, اس کے بعد تو آپ نے کبھی کملی نہیں اوڑھی. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ثابتہ یہ پوری امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے, بلکہ ساری دنیا غیر مسلم اور آپ کے مخالف بھی اس بات کو مانتے ہیں, وہ کون سی؟ وہ کبریاء رب کی بات ہے, اقامت دین کی بات ہے, دعوت پہنچا دینے کی بات ہے, معاشرے کی اصلاح کر دینے کی بات ہے, عالم انسانیت کو خیر کا پیغام پہنچا دینے والی بات ہے. وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کیا کیا کہ 100 بگز جو تھے, 100 دنیا کے بڑے سیاستدان مدبر انسانوں جب اس نے فہرست مرتب کی ہے تو اس کے لیے مشکل مرحلہ یہ طے ہو گیا کہ ٹاپ آف دا لسٹ کون ہونا چاہیے. تو اس بات پہ مجبور ہوا کہ ٹاپ آف دا لسٹ شوڈ بی محمد دی پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ وائی, کیوں؟ ایک بہت بڑا مسلح سے عالم انسانیت کی فلاح نہ صرف اس نے اللہ الفاظ میں کی, نظری کے طور پہ, عملی طور پہ کر کے وہ نظام پیش بھی کیا اور نافذ عمل چلا کے دکھا دیا.
اس لیے وہ ماننے میں مجبور ہو گیا کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ثابتہ جب پوری امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ساری دنیا غیر مسلم اور آپ کے مخالف بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ کون سی؟ وہ کبریاء رب کی بات ہے، اقامت دین کی بات ہے، دعوت پہنچا دینے کی بات ہے، معاشرے کی اصلاح کر دینے کی بات ہے، عالم انسانیت کو خیر کا پیغام پہنچا دینے والی بات ہے. وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کیا کیا؟ 100 بگز جو تھے، 100 دنیا کے بڑے سیاستدان مدبر انسانوں جو اس نے فہرست مرتب کی ہے، تو اس کے لیے مشکل مرحلہ یہ طے ہو گیا کہ ٹاپ آف دا لسٹ کون ہونا چاہیے. تو اس بات پہ مجبور ہوا کہ ٹاپ آف دا لسٹ شوڈ بی محمد دی پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ وائی؟ کیوں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ اس نے عالم انسانیت کی فلاح نہ صرف اس نے الفاظ میں کی، نظری کے طور پہ عملی طور پہ کر کے وہ نظام پیش بھی کیا اور نافذ عمل نے چلا کے دکھا دیا. اس لیے وہ ماننے میں مجبور ہو گیا کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے. اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں. یہ ہے تکبیر رب کی بات، لیکن آج ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ شاہ مدینہ، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں شاہی مدینہ اور دربار نبوت. آپ یہ بتائیے، آپ تو شہنشاہی مٹانے کے لیے آئے تھے، آپ شہنشاہیت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ شہنشاہ مدینہ تھے آپ. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نے یہ چیز اپنے شعور میں بیٹھا لی ہے. اب یہ حقائق کہاں جمع جب یہ شعور میں یہ باتیں. تو روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ ہم حقائق کو سمجھیں. اب آپ دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون، اور اس سے امید ہے کہ تم شکر گزار ہمارے بندے بن جاؤ. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری مطلوب ہے، اور شکر گزاری قرآن پاک کا اہم مضمون ہے، اصطلاح ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے جیسے کہ تقویٰ، ایسی شکر گزاری کہ بھی چمن میں چلے جائیے، کہیں گلاب آئے، کہیں چمیلی آئے، کہیں سدا بہار کے پودے ہوں اور جگہ جگہ آپ کو گلاب نظر آ جائے، کتنا آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں یہ تقویٰ، یہ شکر گزاری کا مضمون آپ کو ہر جگہ ملے گا. اسی سورہ بقرہ میں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، دیکھو میرا ذکر کرو میں تمہاری چرچا کروں، میرا شکر بجا لاؤ، کفر نعمت. اور کیا فرمایا ہے لقمان علیہ السلام کے حوالے سے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر بجا لاؤ ہمارا. جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غنی. تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتیں جو ہم نے دی ہیں اضافہ کریں گے. جو کفار نے نعمت کرے گا تو پھر میرا عذاب شدید ہے. رسول اکرم نے فرمایا ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تربیت کیسی کی جا رہی؟ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا اور رب کا کیا شکریہ ادا کرے گا. غور کیجئے کیسی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی بندوں کے حوالے سے ہم شکر کرنا سیکھیں. شکر کے حوالے سے بھی وہی میں سادہ انداز میں باتیں بتا دوں آپ کو. تو امام ابن دنیا نے لکھا کہ شکر کے 3 رکن ہیں، لوازم. ایک یہ کہ یہ شعور دینے والا کون ہے، دوسرے یہ کہ جو کچھ دیا اس پہ آدمی کھانے ہو جائے، اور تیسرے یہ کہ جب تک جان میں جان ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں کے سبب پھر اس کی نمک حرامی آدمی نہ کرے. اب آئیے شکر کے حوالے سے ایک دانش مند شخص جب کسی کو شکریہ ادا کرتا ہے، ایک تو یہ ہمارا شکریہ ادا کرنا، کہہ دینا تھینک یو ویری مچ، بس وہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اور کیا کہنے والا سن رہا ہے. لیکن حقیقی اعتبار سے اگر شکر ہو تو جذبہ آدمی یہ پاتا ہے کہ آج مصیبت ہوئی یہ میرے کام آیا ہے، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، کاش کا وقت ایسا پڑ جائے تو میں اس کے کام آ جاؤں، میں بھی ایسی اس کی خدمت کروں. یہ جذبہ پاتے ہیں ہم نہیں پاتے. کوئی آپ کو سخت پیاس میں پانی نہ ملا ہو پانی پلا دے تو کیا ہوگا. اب یہ بتائیے کہ اس حوالے سے ہم کیا جذبہ پاتے ہیں. کہ اللہ تو نے روزے فرض کیے، ہدایت دی، قرآن دیا، میں کیا کروں. لا محالہ آپ سوچیں گے کہ دینے والے نے نعمت مجھے کیوں دی آخر. تو قرآن آپ کو بتائے گا ایک ہی جملے میں کہ اس لیے دی ہے کہ تو رب کا راستہ، رزق رضا کا راستہ سمجھ کے اس پہ عمل کر، اس کے مطابق عمل کر اور دوسروں کو سمجھ. اگر میں نے یہ کیا تو میں نے رب کا شکریہ ادا کیا اس عظیم نعمت پہ جو اللہ تعالیٰ مجھے تھی. تو میرے عزیزو، ہم نے بڑی تیزی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183
جو 80-85 شرح سنی. اب آئیے ماہ مبارک رمضان جو عظیم آ رہا ہے اس سے استقبال کے لیے یہ ایک عظیم سنہری باب ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تاریخ کا، کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے اس کے آنے کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا، اور جب مل جاتا تو اس میں ذوق و شوق سے احکام مطابق عبادات وجہ لاتی، اور اس کے گزرنے کے بعد دعائیں اور استغفار، اس لیے استغفار کرتے کہ بھول چوک سے نادانی میں کوئی خطا ہو گئی اللہ معاف فرما دے. یہی حال ہوا کرتا تھا اور یہی انداز چلا رہا ہے اس امت کا. یہ امت کا بہت بڑا شرف ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں بات ملتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ رجب سے اس کی تیاری شروع کر دیتے. امام طبرانی نے وہ روایت نقل کی ہے. میں ساری چیزیں آپ کو پیش کروں، بتا چلوں کہ یہ کوئی نہیں رہی، ایسے تذکیرن ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے تو جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں تازہ ہو جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دیں ماہ مبارک رمضان میں. اچھا پھر وہی میں بار بار اسی بات کو دہرا رہا ہوں، میں شاید اب نہیں دہراؤں گا. میرے مطالعے میں جو بات آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ترجمہ پھر سنیے نا اس کا، اللہ بارک لنا فی رجب شعبان و بلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں یہ شکر الحمدللہ. اتنی دعا سمجھ آگے نا ہماری. اچھا اب سنیے ذرا میرے علم میں یہ بات آئی رسول اکرم سیرت کے مطابق سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و تسبیح آپ کے لیے ایسے نہیں تھے جیسے ہم کرتے ہیں. ہم پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بس کیا مطلب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معنی و مطلب ہوا کرتے، جو چیز آپ کہتے تھے اس سے مراد ہوتے تھے وہ. اگر ہم اس حوالے سے ان کلمات پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہاں جو چند اہم چیزیں ملتی ہیں، سب سے پہلے یہ چیز ملتی ہے اللہ پہ توکل، اللہ سے دعا، اور عزم مصمم. تیسری چیز ملتی ہے تیاری. کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ شعوری طور پہ اس کو قبول نہ کر لیں. نمبر 2 اس کے لیے عزم نہ کر لیں. تیسرے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں. کوئی کام نہیں ہو سکتا، ورنہ وقت پر ہاتھ پیر اعضاء قوا انسان کے جواب دے جاتے ہیں، ٹشوز جواب دے جاتے ہیں، آپ کو کام کرنے سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. وہی تو کہتے ہیں آدمی نے بزدلی دکھائی، بزدلی اس لیے دکھائی کہ تیاری نہیں کی، اسے سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ تیاری کریں شعوری طور پر، ابھی سے عزم کریں، اور ماہ مبارک رمضان جو آنے والا ہے اس کے بارے میں احکام جانے کی کیا ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے، کیا مجھے کرنا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کی تعلیم حاصل کریں. کون سی چیزیں ہیں جن سے روزے صحیح ہوتے ہیں، کون سی چیزیں سے روزے باطل ہو جاتے ہیں، کون سی چیزیں سے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور گزر جائے. اس کے علاوہ ایک اہم بات جو ہے، ہم وسائل کی دنیا میں رہتے ہیں، اس کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا. وسائل کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا چیز چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہوگی ماہ مبارک رمضان میں، اور اس کے لیے پہلے سے آپ مہیا کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، قدرت دی ہے، صلاحیت دی ہے. ماہ مبارک رمضان کی راتیں اس لیے نہیں کہ بازاروں میں شاپنگ کریں، گھومیں، تفریح کریں، یا دن اس لیے نہیں کہ ہم سوئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی سے اس کی تیاری کر لیں، اور جو کچھ ضروری چیزیں خریدنی آپ خرید لیجیے. ایسا نہ ہو کہ عام بازاروں میں مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، بہت سامان ہوا کرتا ہے، زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چلیے ماہ مبارک رمضان میں ہم خریداری کیا کریں گے تو ماہ مبارک راتیں ضائع ہو جائیں گی. لہذا ابھی سے اس کی تیاری کر کے ان چیزوں کو مہیا کر لیجیے. اور اس حوالے سے جن کو آپ نے پیسے بھیجنے ہیں، جو انفاق کرنا ہے ماہ مبارک رمضان میں، ابھی سے تیاری کیجیے بھیجنے کی، تاکہ ان کو وقت میں مل جائے. یہ ہے استقبال کے حوالے سے چند اہم باتوں کا خلاصہ. اب آئیے میں آپ خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کے قریب جو آپ خطبات دیا کرتے تھے، جس انداز سے آپ ان میں ترغیب پیدا کرتے تھے، جس انداز میں شوق پیدا کرتے تھے، وہ ذرا سنیے. اور رسول اکرم وہ سنت آج تازہ ہو رہی ہے. ایک ماہ شعبان کا ذکر ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، ابن خزیمہ نے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا، اور کئی علماء صحابہ کرام سے یہ مروی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لوگوں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہینہ اپنے دامن میں رحمت لے کے آیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور راتوں کو قیام نفل قرار دیا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے. 1000 ماہ مانے میری اور آپ کی عمر کے 83 سال 4 ماہ تقریباً. اور اے لوگوں اس میں جو کوئی نفل عبادت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے ایک فرض کے برابر, اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے 70 فرائض کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. آپ نے بنایا لوگوں ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے, یعنی لوگوں ضرورت مندوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ ہمدردی, ان کے غم بتائیں, ان کی مدد کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے لوگوں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو رزق میں اضافہ فرماتا ہے, اور جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اس کے گناہوں کی مغفرت ہے, آگے جہنم سے رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر دے, اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیکھیے کتنے 3 چیزیں کتنی اہم آپ نے بتا دی. میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں, دیکھیے 12 باتیں آپ نے بتائی ہیں. ایک اور بات سنیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنا نہ ہو, یعنی کہ ہم آپ کو روزے دار کو روزہ افطار کرا سکیں, اتنا نہ ہو. آپ نے فرمایا یہ اجر اللہ اس کو بھی دے جو ایک گھونٹ لسی کا پلائے کسی کو روزہ افطار کروائے. ہمارے پاس تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, اور جو کسی روزے دار کو کچھ کھلائے پلائے اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے یہ میسر اس طرح سے سیراب کرے کہ اس کو کبھی پیاس نہ لگے یہاں تک کہ جنت میں نہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا اس کا پہلا حصہ خاص رحمت لے کے آتا ہے, اور دوسرا حصہ گناہوں کی مغفرت, اور تیسرا حصہ عتق من النار, آگے جہنم سے رہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی رحمت سمیت اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں اور آگے جہنم سے اپنے آپ کو رہا کروائیں, اپنے بھائیوں کو رہا کروائیں. غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس خطبے کے آخر میں جو خطبے کا نچوڑ ہے, اے لوگوں اس میں 4 چیزوں کی کسرت کرو, 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے, 2 ایسی ہیں جن کی تمہیں سخت ضرورت ہے. کون سی چیزیں 2 جن سے اپنے رب کو راضی کرو گے؟ آپ نے فرمایا گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک, اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا اللہ سے, اور 2 چیزیں تمہیں سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا. علماء کرام نے ان موتیوں کو اس طرح سے پرویا ہے دعا کے انداز میں کہ آپ یہ کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ, 2 چیزیں اس سے اپنے رب کو راضی کر دیں, اور 2 چیزیں کی مطلب ہے اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ پرچہ یہاں ہے, یہ اس کی کاپیز بن جائے گی اور آپ میں تقسیم ہو جائے گی. یہ دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, اور لیلۃ القدر کی دعا بھی اس میں لکھی ہے جو مشہور دعا ہے. تو یہ خطبہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض کیے, پھر اس میں قیام مشروع فرمایا گیا تراویح کے لیے اور افطار کے لیے, اور لوگوں پہ انفاق کے لیے, لوگوں کو افطار کروانے کے لیے, اور لوگوں سے ہمدردی کرنے کا یہ مہینہ ہے. یہ ہمیں بتایا گیا, اور پھر ہمیں یہ بتایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں اجر و ثواب کتنا عظیم ہو. اب آئیے ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ہو رہی ہے, اور ماہ مبارک رمضان کی ابتدا کیسے کی جائے, کیسے ہوتی ہے, اس پہ ہم ذرا مختصر اور گفتگو کر لیتے ہیں. دیکھیے ہر قمری ماہ کی ابتدا ہوتی ہے چاند دیکھ کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے. وہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا ربک اللہ. یہ آپ دعا کیا کرتے تھے. آپ بھی چاند دیکھیں, دعا کریں. اگر آپ چاند نہ دیکھ سکے اور حکومت وقت نے اعلان کر دیا ہے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھا گیا ہے, تو اس ایریے کے, اس قطر کے تمام لوگوں پہ روزے فرض ہوں گے مسلمان. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں لازمی ہے کہ میں چاند دیکھوں. اب آئیے مغرب کا وقت ہونے والا ہے, ابھی سے عزم کر لیجئے کہ ہم تمام نمازیں بجماعت ادا کریں گے, مسجد میں ادا کریں گے اور پہلی صف میں ادا کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بھائی نماز میں بڑی کمزوری دکھاتے ہیں, خاصوں سے جماعت کی نمازوں میں. نماز صبح جماعت ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا ممکن ہے لیلۃ القدر ہو, لہذا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ آئیے, جو آپ کے کام ہے, آفس کا کام ہے, دکان ہے, کاروبار, منع نہیں ہے آپ کریں. اس کے بعد نماز عشاء کا وقت ہو جائے گا, اور یہ ہم پہلے سے تیاری کر لی, ہم نے سوچ لیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد تراویح کا قیام ہوگا. تراویح رمضان کا شعار ہے, اس کا گہرا تعلق ہے رمضان سے.
تراویح کی نماز کا قیام سنت موقع ہے اور اس میں قرآن پاک مسلسل پڑھنا مستحب ہے اور جماعت اس کی مستحب ہے، لیکن یہ سنت موقع ایسی ہے کہ اگر یہ فوت ہو جائے، ادا نہ کر سکیں آپ، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، آپ نے 3 مختلف راتوں میں نماز تراویح پڑھائی، وہ 8 رکعت تھی اور 3 وتر، اور صحابہ کرام اس کے علاوہ بھی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی باقاعدہ مشروعیت 20 رکعت اور 3 وتر کی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں باجماع صحابہ، اور مسجد نبی میں پہلی جماعت جو قائم ہوئی تھی ایک تراویح کی، سیدنا عمر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں، وہ شروع سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اس میں ختم کرتے تھے۔ اور جب سے حرمین شریفین میں 20 رکعت کی جماعت ہو رہی ہے تراویح کی نماز، اور دنیا کی معظم مساجد میں 20 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت بھی سنت کے مطابق ہے، خلاف سنت نہیں ہے، اور 13 رکعت بھی، اور اس کے بعد 3 وتر بھی۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو توفیق عطا فرمائے نماز پڑھیں، اس قائم ہو۔ لیکن یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے پڑوس کی مسجد کو چھوڑ کے نہ جائیں کہ صاحب فلاں مسجد میں 20 رکعت ہو رہی ہے، وہاں بڑا اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ پڑوس کی مسجد کو کیوں محروم کر رہے ہیں اس مبارک مہینے میں، جبکہ سارے سال یہ مسجد تھی اور آپ کی مسجد تھی اور آپ جاتے تھے یہاں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ رمضان اس کو ترک کر رہے ہیں؟ وجہ ہے کہ ہمارا اللہ تعلق ہونا۔ کیا آپ نے یہاں کے امام صاحب سے معلوم کیا، مؤذن صاحب سے معلوم کیا کہ صاحب یہ تراویح کا اہتمام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور میرے لائق کو خدمت ہے تاکہ ان کو بھی تو پتا ہو کہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے مشورہ کریں اور پھر ہم تراویح کو قائم کریں باقاعدہ۔ ممکن ہے کوئی حفاظ مل جائے آپ کی توجہ سے، آپ کی مدد سے کوئی حافظ وہاں مل جائے اور آپ مسلسل قرآن سنیں۔ ایک پھر یہ کہ وطر کی نماز جب الگ الگ یہاں طریقے سے ہوتی ہے، 2 نفل پڑھائے شب پڑھائے جاتے ہیں، 1 وطر، 2 الگ رکعت 1 رکعت۔ ہمارے بھائی اکثر کیا کرتے ہیں، جماعت سے تراویح پڑھیں گے، وطر اپنے الگ پڑھیں گے، کیونکہ ان کا طریقہ مختلف ہے۔ جب آپ نے وطر نماز تراویح ان کے ساتھ پڑھی تو وطر بھی ان کے ساتھ پڑھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے، ماہ مبارک رمضان کی رات شروع ہو چکی ہے میرے عزیزو، یا ایک اور توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک اور ماہ مبارک رمضان آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم آج اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں قرآن ختم کریں گے پورا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا کر لیں۔ کتنا کر لیں؟ دیکھیے، قرآن پاک میں ایک اندازے کے مطابق 6666 آیات ہیں۔ ہم نے حساب لگایا 18.5 18.3، چلیے 18.5 آیت سمجھ۔ روزانہ اگر آپ پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، تو آئندہ سال ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے آپ پورا قرآن پاک ختم کر چکے ہو۔ ایک بار زندگی میں قرآن پاک سمجھ کے پڑھ لیجیے، دیکھیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو رمضان میں یہ عزم کریں آپ۔ اب آئیے، رمضان کی راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب رات عام رات جیسی نہیں ہے، یہ اہم ہے ہمارے لیے۔ اس رات میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ جو بھائی میرے کاروبار میں یعنی ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے عشاء کے بعد، تو کس طرح تراویح پڑھیں، فرض نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں، پھر جب بھی موقع ملے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں، رات کو سحری سے پہلے پڑھ لیں، اس طرح سے 8 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں۔ رات سحری کا ہمارے لیے اہتمام ہمیں کرنا ہے، اور سحری کا وقت رات 12 بجے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، نماز فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سحری کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث شریف۔ ویسے سحری کرو کہ سحری برکت ہے، خواہ 1 گھونٹ پانی کا پی لیں، چائے کا پی لیں، سحری ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا، ابھی 12 بجے کھایا، 1 بجے کھانا کھایا تو بس ٹھیک، یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، کافی ہوگا، لیکن سنت نہیں پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، ہمارے لیے ایک اور موقع ہے اور نادر موقع ہے، وہ ہے نماز تہجد کا۔ آپ 2 یا 4 رکعت ادا کریں۔ وطر نہیں پڑھیں آپ نے تو آپ وطر پڑھ لیجئے، جماعت سے آپ نے وطر پڑھ لی تو دوبارہ وطر نہیں پڑھنے کی ضرورت، لیکن آپ دوبارہ نماز قیام اللیل تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد آپ سحری کیجئے، نیت کر لیجئے روزے کی۔ انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے روزہ فرض نہیں ہوتا۔ صحیح نیت کا وقت ہے، اذان تک اگر سحری کرتے ہیں آپ تو کوئی حرج نہیں ہے، اذان تک سحری کر سکتے ہیں، آخر وقت تک سحری کرنی چاہیے۔ اب روزہ یہاں سے شروع ہو گیا، روزے کی ابتدا ہو گئی۔ میں آپ کے خدمت بیان کر چکا ہوں کہ شریعت اسلامیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روزہ کس شے کا نام ہے؟ اپنے آپ کو کھانے پینے اور شہوت نفس سے، ان چیزوں سے بچائے رکھنا، صبح سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہے، اور یہ خاص اپنے آن و شان کے ساتھ شریعت میں فرض کیا گیا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے۔ پہلے روزوں کی کیفیت تھی، وہ مختلف رہی تھی۔ آج ہمارے پاس یہ موقع نہیں کہ اس کی تفصیل میں جائیں۔ اب آئیے، میں آپ خدمت چند منٹ میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا روزے کا دن کیسا گزرے، اور روزہ کون سا مقبول بارگاہ الہی ہوتا ہے، اور کون سے روزے ہیں جو مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوتے۔
میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ تھا آپ کو گفتگو کروں. پہلی بات تو یہ کہ روزے کے اجر کا اور اس قدر و قیمت کا ایک بار پھر ہم اندازہ کر لیں. سید الاولین والآخرین نے فرمایا ہر نیکی کا بدلہ 10 گنے اللہ تعالیٰ دیتا ہے 700 گنے تک، سوائے روزے کے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جگہ، چونکہ اس نے میرے لیے کھانا پینا اور شہوت نفس کو ترک کیا. اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کون سا مقبول بارگاہ الہی ہوتا ہے اور کون سا نہیں. پہلے تو یہ سن لیجیے کون سا روزہ جو ہے وہ مقبول بارگاہ الہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور، من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزے میں جہالت، جال سازی، جھوٹ اور جہالت کی بات نہیں ترکی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کوئی حاجت ضرورت نہیں. معلوم ہوا کہ روزے میں بھی اگر اس نے یہ نہیں چھوڑا تو پھر روزہ نہیں ہے، بھوک پیاس ہے. تو یہ کیسے ہم چھوڑ سکیں گے روزے میں؟ جب آپ ابھی سے ارادہ کریں، ابھی سے تربیت مہیا کریں، ابھی سے مشق کریں. پہلی بات تو وہی تقویٰ کی کہ ہمیں شعور ہو کہ دھوکہ ہے، جال سازی ہے. آج مسئلہ یہ ہوگا کہ یہی نہیں لوگوں کا اندازہ ہو رہا. اور جھوٹ کی ایک چھوٹی سی مثال یہ، آپ کا میڈیا دیکھ لیجیے، آپ کے جرائد دیکھ لیجیے، آپ پڑھ رہے ہیں خبر یہ جھوٹ ہے اور اس میں دلچسپی، اس میں بحث ہو رہی ہے. اور میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے جتنے بھی تمثیلیں وغیرہ اور ڈرامے اور جتنے بھی سارے کمرشل دیکھتے ہیں آپ، یہ سارے سچ ہیں کہ آل سارے بنائے ہوئے ہیں؟ جھوٹ ہے. نہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں اس پہ، ہم بھی وقت لگا رہے ہیں اور دیکھتے جان رہے ہیں ہم جھوٹ ہے اور اس پہ بھی ہم وقت لگا رہے ہیں. اور وہ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے روزے اس لیے تو نہیں ہے. اس لیے امام شافعی فرمائے تھے کہ تیرا روزہ آنکھ کا بھی روزہ، تیرے کان کا بھی روزہ، تیرے ہاتھ کا بھی روزہ، تیرے پاؤں کا بھی روزہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سے روزہ رہے جن روزے میں بھوک پیاس کے سوا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. معلوم انہوں نے احکام کے مطابق روزے نہیں رکھے. رسول اللہ علیہ درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم والصيام جنہ فاذا كان يوم الصوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه احد قاتله فليقل اني صائم مرتين. روزہ ڈھال ہے اور کوئی ڈھال میں سوراخ نہ کرے، برائی، غلاظت، بےہودہ بات کر کے اور کسی پہ غصہ اتار کے. اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو ذرا دیکھیے کیا سکھایا جا رہا ہے. جواب نہ دے اس کو، صرف اتنا بتا دے میرا روزہ ہے اور جو تم رویہ میرے ساتھ بد اخلاقی کا بدتمیزی اختیار کرو میں نہیں اختیار کر سکتا، اس لیے میرا روزہ ہے. اور اگر وہ بھائی بھی مسلمان ہے، اس کا روزہ ہے، تو آپ بتائیے اس کے روزے کیا قدر و قیمت ہوئی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے احکام مطابق رکھیں. جہاں ہم کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں وہ ان باتوں سے اجتناب کریں جن سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ. اور ہم اپنے پورے جو ہمارے اقدار ہیں اس کے، آج کل ویلیوز ہماری، ہم نے اپنی ویلیو کو کھو دیا ہے. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ویلیوز، اقدار کو ہم کھو چکے ہیں. ان کی ہمیں خود قیمت، قدر و قیمت نہیں ہے تو دوسرے کیا ہماری قدر و قیمت کریں گے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں چند منٹوں میں کون سا روزہ مقبول بارگاہ الہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ ہے میسج اور یہ ہے پیغام. امام بخاری، امام مسلم کی حدیث شریف ہے، امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. جس نے روزے رکھے کمال ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے گئے. کمال ایمان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی کمال ایمان کی صفت ہے. اور احتساب کے معنی 3 ہے. ایک یہ اخلاص ہو، روزہ اللہ کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی مشکل پیش آ جائے، ذرا سا کام ہمیں کوئی زیادہ دے دے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیا کریں بھائی، روزے میں بھی اتنا کام بتا دیتے ہیں، اتنا رش ہے. وہ پھر رمضان کے مہینے بڑی مشکل سے میں آفس پہنچتا ہوں، شام کو بھی آتا ہوں، دیکھے روزوں میں یہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ماحول میں کس لیے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روزہ اللہ کے لیے، روزہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے روزہ ہے. صحابہ کرام کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ماہ مبارک رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کام کیا کرتے تھے. اچھا بتائیے غزوہ بدر کبریٰ کب ہوا؟ شوال میں ہوا تھا، ذوالقعدہ میں ہوا تھا، رمضان میں ہوا تھا. اور سب سے بڑی فتح جو ہوئی ہے، شوکت اسلام کا دروازہ جو کھلا ہے، یہ غزوہ بدر ہے. اور اس کے بعد فتح مکہ ماہ مبارک رمضان میں، غزوہ حنین شوال میں.
کسی صحابی نے یہ نہیں کہا آخری عشرے میں آپ ہمیں بدر میں لے جا رہے ہیں اور آخری عشرے فتح مکہ میں لے جا رہے ہیں آپ، اور آخری آپ عید کے دن ہمیں حنین کے غزوے میں آپ لے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے انداز، اس کو بدلیں اور صحابہ اکرام کا انداز اختیار کریں۔ یہ میں آپ کو درس کرنے جا رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ تیسرا میرے عزیزو کہ دوسرا یہ کہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے مل کے رہے گا، اور تیسرا ایک احتساب کے معنی ایک لمحے کا حساب کرتے ہوئے اس کیفیت سے ہم روزہ رکھیں۔ اور آئیے پھر دن ہمارا گزرا اور افطار کا وقت آ گیا۔ افطار کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کے لیے اس وقت دعا ہے جو پلٹائی نہیں جاتی، لہذا دعا کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور افطار میں حصہ لیں، خود اور دوسروں کو دعوت دیں۔ جو کوئی اگر آپ کو بلائے، دعوت دے، اس میں آپ شریک ہوں۔ اور یہ اتنا اجر ہے، جیسے کہ شروع میں آپ نے سنا کہ روزہ افطار کروانے والے کا اتنا اجر ہے جتنا روزے رکھنے کا اجر، اس اجر میں آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، لہٰذا ابھی سے اس کا اہتمام کریں۔ اب آئیے آخر میں آپ خدمت چند منٹوں میں یہ رکھوں کہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق دیگر عبادات اور دیگر واجبات، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو قیام کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا جو ہمیں سکھائی گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اسی چیز اس حوالے سے تینوں عشروں میں خاص اہتمام کرنا، جو ان کا وصف ہے، اوصاف ہے، اس حوالے سے عبادت کرنا۔ اور پھر تیسری بات ہمیں ملتی ہے کہ اعتکاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ آخری سال آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے، اور ہمیں ملتا ہے آخری سال آپ نے دو عشروں کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ اعتکاف نہ کر سکے آپ نے اس کی قضا کی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمرے کا جو بیان کیا، اس ماہ میں عمرہ کریں۔ صدقہ فطر اس ماہ مبارک رمضان کا خاص شعار ہے۔ جس سال اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کی، اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر واجب قرار دیا۔ اس سال جدہ کے مطابق صدقۃ الفطر 7 ریال ہے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے، اور لوگ اس میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اس لیے کہ مہینہ خیر خواہی کا ہے، غم خواری کا ہے، اس میں زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک رمضان میں انفاق، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے، آپ پہلے ہی سخی تھے، ماہ مبارک رمضان میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ رحمت کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ آپ بھی انفاق کیجئے اور لوگوں کو اس خیر میں شامل کیجئے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پہ عید الفطر، اس کے احترام میں، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنا شکرانے میں، اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ پورے احکام بنتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کا یہ اجر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھے، گویا کہ اس نے سارے سال روزے رکھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیز بچوں اور سننے والی بہنوں، آج ہم نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے احکام سنے، سورہ بقرہ کی آیات 183 کے حوالے سے، اور پھر استقبال رمضان، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور ماہ مبارک رمضان میں جو عبادات کرنے والی ہیں ان کا اختصار سے ہمارے سامنے حال ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج تیار کریں ماہ مبارک رمضان کے شایع نشان، اور اس میں روزوں رکھنے کا عزم کریں، جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کا، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی بندوں کی مدد کرنے کا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو سے ہمیں فائدہ پہنچا ہوگا، اور ہم اپنے اندر پورا عزم پاتے ہیں کہ اس ماہ عظیم کا ہم اس کی شایع نشان استقبال کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔